سید نور زمان نقشبندی شاذلی کے لیٹسٹ بیان سننے کے لیے سید نور زمان نقشبندی شاذلی چینل کو سبسکرائب کریں۔ مگر ہم نے کہا چلو تم ایک فیصلہ کرو، سب سے بڑا رستہ یہ سنی شیعہ سے بنا ہوا ہے۔ شیعہ اعتراض کرتے ہیں ہماری روایات پر، ہمیں اعتراض ہے ان کی روایات پر۔ میں تو شیعہ مانتا نہیں، میں عرف عام کی بات کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ جو عرفاً شیعہ مشہور ہے۔ صحیح شیعہ بن جائیں گے میں خود ہی مان لوں گا۔ جس دن یہ صحیح شیعہ بن گئے پھڈا ختم، کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی تکفیر کی کافر اور مسلمان کی، یہ یاد رکھنا۔ اصلی شیعہ کو کافر نہیں کہا جا سکتا، یہ بناوٹی جو ہے نا اس کو کافر کہا جا رہا ہے۔ مگر چلو ان بناوٹیوں سے بھی میرا سوال ہے، پیچھے تو تھا نہیں، اہل سنت اور شیعہ یہ پیچھے سے آ رہے ہیں، مگر بعد میں اب سنی شیعہ بن گئے، موجودہ سنی شیعہ بنے ہوئے ہیں۔ وہ اعتراض کرتے ہیں ہماری تفسیروں پر، وہ اعتراض کرتے ہیں ہماری روایتوں پر، اور ان روایتوں میں تم بھی لاجواب ہو کہ نہیں ہو، اور ہمیں اعتراض ہے ان کی ان روایت پر، وہ ادھر لاجواب ہے۔ دونوں کے پاس حدیث کا جواب نہیں ہے۔ نہ میں نے سنے ہوئے تمہارے سارے مناظرے، یہ صرف ڈرامے بازی جو تم لوگ درس و نظامی کے کلاسوں میں کرتے ہو، یہ ایسی ہوتی ہے، سامنے کوئی بھی نہیں ہوتا، پھر بہانے بناتے ہو، یہ سب بہانے گر ہیں۔ آمنے سامنے پھر بیٹھے، یہ صرف ڈرامہ ہے تم لوگوں کو بجا رہی، یہ پیچھے سے گیم لڑانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ پھر حل نہیں ہے، حل ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں، آج صوفی بتا رہا ہے، نقشبندی شاذ، میں صوفی تو نہیں گناہگار لیکن نقشبندی شاذلی ہوں۔ حل بتا رہا ہوں، صدیوں کا حل ہے، آسانی سے بتا رہا ہوں، غور سے سن لیں اس کو، شیعہ بھی اور سنی بھی۔ متروک اصول ہمارے پاس ہے، مردود اصول ان کے پاس ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ مولوی سمجھ جائیں گے۔ وہ روایت جو قرآن سے ٹکرائے ان کے ہاں رد ہے، اور وہ حدیث اور وہ روایت جو ہمارے ہاں قرآن سے ٹکرائے ہمارے ہاں وہ متروک ہے۔ دونوں کا اس سے استدلال لینا کیا ہے؟ اصولاً غلط ہے۔ تم اپنی متروک روایت، ہم اپنے متروک روایت سے استدلال نہیں لیتے، اور اہل سنت نے لی بھی نہیں، یہ تم نے اچھالی ہے، ہم تو اس پہ کاربند تھے۔ آج تک کسی اہل سنت نے اس روایتوں سے کبھی استدلال نہیں لیا ہے، اصول پہ کاربند رہے۔ لیکن یہ بات صحیح کہ ہم نے بھی اس کو متروک نہیں مانا، اور انہوں نے بھی اپنی روایتوں کو مردود نہیں مانا ہے، تو یہ دونوں طرف۔ مگر عقیدہ بنا دیا، تو عقیدے میں جب دونوں قرآن پر متفق ہو تو پھر حدیث میں ان اصولوں کو اٹھا لو، تمہاری بھی چھٹی ہماری بھی چھٹی۔ کتنا آسان حل ہے۔ وہ اپنے اصول پہ رہتے ہوئے ان روایت کو کہو کہ نہیں، کیونکہ تم اس کو متروک، کیونکہ متروک کس کا اصول ہے؟ اہل سنت کا۔ شیعہ کا اصول کیا ہے؟ شیعہ کا یہ اصول ہے، کیونکہ یہ شیعہ اس اصول پہ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اس جو اصول شیعہ وہ یہ ہے کہ جو چیز قرآن، یہ امام باقر نے بھی فرمایا ہے، یہ اصول کافی میں بھی تمہارے، میں ہر اس قول تکذیب کرتا ہوں، یعنی اس کو جھوٹا مانتا ہوں۔ کیا مانتا ہوں؟ جو قرآن سے ٹکرائے۔ تو اس میں تو انہوں نے اپنی تمام روایتیں منسوب کر دی ائمہ اہل بیت کی طرف، کتابیں تو بھر چکی ہے، ختم تو نہیں ہو سکتی، مٹ بھی نہیں سکتی۔ ہم نے اپنی روایتیں اصحاب رسول کی طرف سند سے جوڑی ہوئی ہے۔ اب اس میں جتنی متروک روایتیں، یہ ہٹ تو نہیں سکتی، یہ راوی بھی نہیں نکل سکتی۔ حل کیا ہوگا؟ قرآن اور سنت، فردہ الی اللہ والرسول۔ اللہ کا کیا ہے؟ کلام قرآن ہے، اور حضور کی سنت اہل بیت بھی ہے، اصحاب بھی، ازواج مطہرات بھی ہے، یہ سنت ہے۔ باقی روایتیں ہیں، یہ ساری روایتیں جو آج تک پہنچی ہے یہ انہی کی برکت سے پہنچی، اور اس پر سب متفق ہے کہ اصحاب رسول عادل ہے۔ تم کسی کی سچائی کی تصدیق کر دو، یہ سچا نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے یہ ظنی ہے، لیکن جن کی اللہ اور رسول تصدیق کر دے وہ قطعی ہے۔ نہ تم کسی کو جنتی سنی کہہ سکتا ہے، نہ شیعہ کہہ سکتا ہے جہنمی۔
تم لوگوں کے یہ اوقات ہی نہیں ہے، کیونکہ تمہیں اپنے انجام کا پتہ نہیں، اور جو اپنا انجام نہ جانتے ہو تمہیں ابلیس نے کہاں رگڑا ہے، کیونکہ تمہارے دماغوں میں یہ چھوڑ چکا ہے کہ مولوی اور عالم سے غلطی نہیں ہوتی. یہ سب سے بڑی غلطی تم لوگوں کے اندر پڑی.